اور اگر میں پریٹینڈ کر رہا ہوں، ایسے ہی بن کے دکھا رہا ہوں تو دکھاوا ہے. ویری رائٹ، ویری رائٹ. یہ چیزیں تو بڑی سہل ہو گئی. میں ادھر سے سوال اور بھی چاہوں گا کہ جو جواب، اور میرا خیال آپ کو تو بھی وہ بالکل مل ہی گئے ہوں گے سوالوں کے. جب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ سوال کی طرف بڑھیں، شمائلہ بی بی ہیں لاہور سے ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت مبارک ہو، آپ کو اور مولانا کوکب نورانی کو. جی شکریہ. شکریہ. میرا یہ سوال ہے کہ آج کل اس کے ڈی وی ڈیز پہ بہت مووی لگ رہی ہے حضرت یوسف کی، کیا وہ دیکھنا جائز ہے؟ اس پہ علامہ صاحب پہلے بھی فرما چکے ہیں، میں مزید ان کی طرف آگے سلسلہ. فلم حضرت یوسف کے علیہ السلام کے کسی نبی کسی صحابی کے نام پہ بنائی ہوئی، کسی نبی کے حوالے سے بنائی ہوئی فلم بنانے والا، اس میں تعاون کرنے والا، دیکھنے والا کس درجے کے گناہگار ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک شخص کردار کا، مزاج کا کیسا، میرے پاس تصور ہے انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے. جب اس شخص کو دیکھوں گا، میں جب نبی کو یاد کروں گا، اس شخص کی شکل سامنے آئے گی، میں کتنا بڑا گناہگار ہو جاؤں گا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایران، عراق اور دوسری جگہوں پر، مصر میں جو یہ سلسلے شروع ہو گئے، یہ ہم مسلمانوں کے ایمان سے کھیلا جا رہا ہے اور مسلمان ہی اس کے لیے تیار ہیں. ہم سب کو کچھ نہ کچھ ہوش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جی میں ادھر آپ پوچھنا چاہ رہی تھی. جی بسم اللہ. مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور وہ بہت اچھا آیا، لیکن اب ہم اس کام سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم ہٹ سکتے ہیں استخارے کے بعد؟ استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کہ یا اللہ میرے لیے کیا بہتر ہے. ہر کام میں استخارہ نہیں ہوتا. 2-4 کام ہیں جن کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، سب کاموں میں نہیں ہوتا. نیک کام کے لیے میں نماز پڑھنے جاؤں یا نہیں، کیا استخارہ کروں گا؟ حج کرنے جاؤں یا نہیں، میں استخارہ کروں گا. صرف چند کام، شادی ہو گئی، کوئی جائیداد خریدنی ہے، کوئی کاروبار خاص، ان چیزوں کے لیے استخارے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے استخارہ کیا، اس کے خلاف نہ کریں. اگر وہ کام نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. بات سمجھ گئے؟ برعکس نہ جائیں، اس کے بالکل ہی اس کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ آپ نے اللہ سے رہنمائی مانگی ہے، پھر اس کے خلاف نہ جائیں. اور استخارہ سنت استخارہ ہے، وہ جو حدیث میں تعلیم ہوا ہے، دعا کرنی خواب والا. باقی یہ جتنے استخارے ہیں یہ بزرگوں نے تعلیم کی ہیں، یہ اندازے ہیں، ان میں یقینی حتمی بات نہیں ہے. وہ جو ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. یہ چونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی جواب چاہیے انسٹنٹ فوراً آن لائن. ہاں جی، تو وہ 1 سیکنڈ میں جو جواب دیتے ہیں وہ ایک اندازہ ہے، ایک قیاس ہے، اس کو یقینی یا حتمی نہیں کہہ سکتے. ہاں سب طریقہ بھی فرما دیجئے استخارہ. اگر استخارے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کے جب بھی سونا ہو، بھلے سے رات کے 1 بجے سونا ہے، آپ سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے، وہ دعا ہر نماز کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے پڑھ کے سو جانا ہے. اس دعا کے بعد کسی سے کلام نہیں کرنا. ٹھیک. اگر اٹھنا پڑا ہے، آپ نے حاجت کوئی ہے تو کلام نہ کریں. ٹھیک. اللہ کی طرف سے خواب آئے گا، پہلی رات آ جائے گا، ورنہ 7 راتیں مسلسل کسی ایک رات میں ضرور آ جائے گا. جن کو خواب یاد نہیں رہتے یا جو نیند کے ایسے ہیں، یہ دوا کھا کے سوتے ہیں، ان کے لیے یہ اولیاء نے کچھ طریقے بتائے ہیں. آسان استخارہ ایک میری طرف سے بھی چھپا ہوا ہے، لیکن ہم جتنا اعتبار اس پہ کریں گے اتنا اس پہ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. وہ آپ نے جیسے قیاس والی جو اندازے والی بات کہی ہے. گجر خان سے ایک کال ہے. اور طریقہ یہ ہو، اس میں ایک اضافہ، کہ استخارہ خود کیا کریں. یہ کرواتے کیوں ہیں؟ خود کیا کریں کیونکہ آپ کو خود یقین ہوگا. ہم لوگ دوسروں سے کرواتے ہیں، تو کیوں ہم اب دعا سے یا ثواب سے محروم رہتے ہیں؟ اور پھر خود کے کیے ہوئے پہ یقین بہت ہوگا آپ کو. بالکل ٹھیک. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نور بھائی اس وقت بات کروں مجھے خان سے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ خیریت سے بھیا؟ جی شکر اللہ کا. بہت اچھا ماشاءاللہ سے پروگرام ہے. علامہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں اور علم کے موتی بکھیر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے علامہ صاحب سے. نور بھائی جی. ہیلو. جی کیجئے سوال. سوال یہ ہے کہ
ایسا بندہ جو قرآن کو مجہول پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز ٹھیک ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ زبر کو کھڑا زبر پڑھ دیتا ہے، اسی طرح کی بہت ساری مسٹیکس اگر کرتا ہے تو ایسے بندے کے پیچھے کیا نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ. فوراً جواب دے رہا ہوں بھائی. امامت کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، پوری کتاب اسی پر امامت کے مسائل پر ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی سے آپ کو مل سکتی ہے، تفصیل وہاں پڑھ لیجئے گا. اگر وہ شخص دیہاتی ہے، انداز سادہ ہے، مگر غلط نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، بالکل سے دیہاتی انداز ہے. اب الف زیر اے، الف زیر ای، عربی میں الف زیر ای ہے، اردو میں الف زیر اے ہے، تو فرق لہجے میں آتا ہے، لیکن اس نے پڑھائی ایسا ہے اور وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. ہاں اس کے پیچھے کوئی قاری یا عالم کھڑا ہے اور وہ آگے پھر ٹھیک نہیں ہوگا، صحیح، کیونکہ جو بہتر پڑھنے والا ہے اس کو آگے کیا جائے. تو خام خواہ نہیں، پہلے اس بات پہ تحقیق ہونی ہوگی کہ وجہ کیا ہے، صحیح، کہ وہ ایسا جو پڑھ رہا ہے جان بوجھ کے یا اس کا لہجہ ہی لہجہ ایکسنٹ جو اس علاقے سے اس میں کوئی لفظ غلط ادا ہو رہا ہے، معنی بدل رہا ہے، تو پھر اس کو کہیں گے کہ یوں پڑھ لو. کر لیں. ٹھیک. صاحب جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اذان جب دیتے تھے تو وہ ایک لفظ کے بارے میں آپ ذرا جی، وہ اشہدو ان سے بہت صاف نہیں نکلتا تھا، کیونکہ ایک تو ہونٹ موٹے تھے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ ہر مٹی میں مثال کے طور پر شین قاف کا مسئلہ آپ نے سنا جی، ہوگا، شین قاف، بالکل ٹھیک، کہ ان کس کا تو شین قافی درست نہیں ہے. ٹھیک. کچھ لوگ مثلا مزاج لفظ ہے، مجاز کہتے ہیں. جی جی. اب ہمارے ہاں تمغہ، اصل لفظ تغمہ ہے. اصل لفظ تغمہ ہے جی؟ جی آپ لغت کھول کے دیکھ لیجئے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی. لیکن جو تغمہ کہے گا ہم اس پہ ہنستے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. صحیح ہے نا. جی. تو یہ کچھ علاقوں میں مٹی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے کچھ نہ کچھ لہجے میں فرق ہے. حیدرآباد دکن میں وہاں قاف کو خے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مشہور ہے کہ وہ حیدرآباد جہاں کی عورتیں خسم کھاتی ہیں. ٹھیک ٹھیک. قسم کو خسم ہی کہیں گی نا وہ. تو یہ جملے مشہور ہو جاتے ہیں اس طرح. تو اگر مثلا میں نے ترکی، جس کو ٹرکی کہتے ہیں انگلش میں، وہ کاف کو چے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. جی جی ٹھیک ٹھیک. وہ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی قصدن کر رہا ہے قصدن کر رہا ہے پھر تو بہت پکڑ ہوگی. ٹھیک. لیکن کچھ لہجوں میں فرق ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا بلال کی آواز یا زبان صاف نہیں تھی، لیکن وہ لوگوں کے لیے صاف نہیں تھی، اللہ کے ہاں بہت پیاری تھی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ یہ چیز وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے عملوں کو نہیں، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا اخلاص. ہے. اندر کیا ہے. اندر کیا. ہو سکتا ہے ایک شخص بالکل سادہ ہے، اس کے اندر کر و فر نہیں ہے، وہ علامہ کوکب نورانی نہیں ہے، اس طرح بات نہیں کر رہا، لیکن پیور زیادہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر ہو جس کی مجھے ہوا بھی نہ لگی ہو. تو اصل چیز یہ ہے نا، یہ اندر کی صفائی ہے. اگر یہاں نور ہے تو سب خیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب اس طرح ایک دوسرے کو بہت مارجن دینا چاہیے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اخلاص، لیکن فوراً کسی پر نہیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے. نہ ہو جائے. ہمارے ہاں بری رائے فوراً قائم کر لی جاتی ہے. 99 خوبیاں دھری رہ جاتی ہیں، وہ ایک چیز پکڑ لیتے ہیں. صحیح. اور یہ گھروں میں زیادہ ہے، گھروں میں زیادہ، رشتہ داروں میں زیادہ ہے. ٹھیک. دوستوں میں اتنا نہیں ہوگا. ہم دوست وہ مل جاتا ہے. صحیح ہے. رشتہ دار کی تو چھوٹی سی بات پکڑ کے نا اس کو اتنا پیستے ہیں کہ وہ بات کہیں اور رہ جاتی ہے. وہ پسائی والی جو ہے وہ ساری چل رہی ہوتی ہے، سر پیر ہی نہیں، کوئی بیس لیس جس کو ہم کہتے ہیں. کوشش کریں، زندگی بہت تھوڑی ہے، محبتیں بانٹ سکیں تو اچھا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارے پاس ناراض ہونے کے لیے بہت وقت ہے جی. ناراض ہونے کے لیے بہت وقت ہے جی. ارے ہاں نوجوان، تیرا سوال تھا یار. جی. ایسے امام صاحب ایک دن میں 2 جمعے پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک امام ایک دن میں 2 جمعے پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو بیٹا، اس کا طریقہ یہ ہوگا، نماز ایک جگہ پڑھائے گا وہ،
2 جگہ تقریر کرنا، جس کو درس دینا وہ 2 جگہ ہو یا 5 جگہ ہو وہ دے سکے گا، لیکن نماز 1 مرتبہ، یہ نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پڑھا کے پھر دوسری جگہ جا کے پھر نماز پڑھائے. ایک جگہ خطبہ دے دیا، نماز وہاں کوئی اور پڑھا رہا ہے، یہ کسی اور جگہ جا کے خطبہ دے کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، یوں ہو سکتا ہے. 2 ہو سکتی ہیں اس کا مطلب؟ نماز ایک ہی پڑھے، نماز ایک ہی ہوگی، لیکن 2 خطبے اور 1 نماز بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب؟ خطبے سے مراد درس ہے. جی درس، جی جی یہ جو بیان جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی درس قرآن یا خطاب جسے کہتے ہیں. خطبہ جو عربی کا ہے وہ اس جہاں نماز پڑھے گا اس کے ساتھ پڑھے اس گا، کے ساتھ ہی پڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کو یاد ہے یہ پچھلے برس بھی آئے تھے اور انہوں نے ایک بڑا اہم سوال کیا تھا، صاحب جو میں اب آپ کی طرف دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیجیے گا کہ جو مساجد تعمیر ہوتی ہیں اس میں جو اگر کوئی قبضہ کر لیا جائے یا کوئی یتیم ان کی کوئی زمین ہو یا کسی کا بھی کوئی حق ہو تو کیا احکامات ہیں اس کے حوالے سے؟ یہی پوچھا تھا. غصب کی ہوئی زمین پر، غصب کی ہوئی زمین پر نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. غصب کی ہوئی جگہ پر قبر بھی نہیں بنا سکتے، بنی ہوئی ہو تو اس کو توڑا جا سکتا ہے. ٹھیک. اسلام نے بہت ہی کہتے ہیں نا فطری طور پر اور عقلی طور پر ہمیں وہ حقوق دیے ہیں جو بہت آسان بھی ہیں، سمجھ آتے ہیں، فطری اور عقلی، پوری لاجیکل جسے ہم وہ بات کرتے ہیں، ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آج اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے، ٹھیک. دین کی نہیں ہے. ٹھیک. ہم یہ سوچیں کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے دین بدنام نہ ہو، بالکل ٹھیک. غیروں کو ہمارے دین پر اعتراض کا موقع نہ ملے. اصل میں وہ انفرادی اعمال ہیں. تو یہ بہت بیماری ہے، میری اپنی معلومات میں ہے. کمرہ کسی نے رکھا نماز کے لیے، دوسروں نے قبضہ کر کے مسجد بنا دی، دوسرے کا مکان ہے وہ راضی نہیں ہے لیکن جناب دھونس ہے. سڑک پہ کسی جگہ یا پارک میں کسی جگہ چٹائی بچھائی، نماز پڑھنی شروع کی، بعد میں مسجد کھڑی کر دی، اس کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. بھئی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں. یہی وہ ایک اپنے گھر کے لیے کیا ارادے ہیں؟ دوسری زمین کا دیے تو کر لیا، تمہیں اپنا گھر دینا پڑے تو پھر کیا ہو، وہ کیوں نہیں دیتے؟ بالکل ٹھیک. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ اس کو آپ وہ کہیں کہ مذہب کا وہ تصور دینا جس کا اصل مذہب سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک وقفے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور وقفے کے بعد جب انشاءاللہ واپس آئیں گے تو ہمارے تمام رابطے بحال ہوں گے. دلوں کو دلوں سے جڑا رہنا چاہیے خواتین و حضرات. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں فہد میاں کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کے فون پہ بھی ایک ایس ایم ایس صاحب آپ کے لیے انہوں نے سوال ہے کہ کیا ہمیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ زندہ ہیں، انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے حضرت خضر علیہ السلام کی کہ ان سے ملنے کی خواہش کرنا، اللہ والوں سے ملنے کی خواہش میں کوئی قباحت تو ہے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ جو موجود ہیں ہمارے ارد گرد ہم ان کے ساتھ رکھیں. حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ کہاں کہاں اور کس طرح ہیں وہ خود بھی مل لیتے ہیں. ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. باقی آب حیات پیا ہوا ہے، یہ باتیں ایسے ہی لوگوں میں طرح طرح سے مشہور ہیں. ان کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے. بلیا بن ملکان ابو العباس ان کی کنیت، بلیا بن ملکان ان کا نام. خضر، خضر، خضر جس طرح بھی کہیں، اللہ والوں سے ملنا بہت اچھی بات ہے اور کوئی سچا اللہ والا مل گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو آپ پہ ہی بخشے آ جا. جی بالکل صحیح. بیوی اٹھ فریدا ستیا ستیا میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جاوے
تے تو بھی تو بخشے یہ بخشے آ جا. آپ وہ رنگ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بولا ہے نا جو استخارہ کر کے سوتے ہیں تو کیا چیز بہتر ہوتی ہے دیکھنے میں؟ کوئی بولتا ہے لال دیکھیں بلیک دیکھیں تو اچھا نہیں ہوتا. نہیں، رنگوں پہ نہ جائیں، پورا خواب ہوتا ہے اور خواب کی تعبیر اللہ کی طرف سے پورا ایک علم ہے. ہر ایک کو خواب نہ سنایا کریں، کسی سمجھدار عالم کو خواب سنا کر تعبیر سمجھ لیں. رنگوں کا جہاں تک ہے کہ سفید اور سبز رنگ بہتر بتایا گیا ہے استخارے والے خواب میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کالے رنگ کی چیز بری، ہر سرخ رنگ کی چیز بری، ایسا نہیں ہے. تو آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آئے تو کسی کو سنا دیں جو خواب جانتا ہو، تو وہ آپ کو صحیح تعبیر بتا دے گا. شکریہ. مطلب خواب کا چرچا بھی نہیں کرنا چاہیے نا زیادہ، جو خواب آپ نے دیکھا. خواب کو کاروبار تو نہیں ہے. کاروبار تو نہیں ہے. خواب تو مجھے تو وہ خواب لے لو خواب نظم بھی یاد آ گئی راشد صاحب کی. جی علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ بغیر سحری کیے دل میں نیت کر کے روزہ رکھ لینا جائز ہے یا اس کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ میرے بھائی، سحری جو ہے وہ سنت بھی ہے، سحری انعام بھی ہے. سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے سہولت، اس سے آپ کو روزے میں مدد ملتی ہے. لیکن اگر آپ نے سحری نہیں کی اور آپ روزے کی نیت کر رہے ہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ روزے کی تعریف یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا. یہ اس کا ایک درجہ. پھر وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں رہنا، عبادت میں لگے رہنا. تو آپ نے نیت کر لی ہے روزے کی اور آپ نے سحری نہیں کی ہے، آپ کو بھگتنا ہے. سختی زیادہ آپ کے لیے، یعنی سحری کر کے ہمیں جو مہربانی کی گئی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن مجھے ایک بات ضرور بتائیے، آپ سحری کے وقت نہیں اٹھنا چاہ رہے، فجر کا کیا کریں گے؟ چلیں، سحری تو آپ نے نہیں کی، روزہ تو ہو جائے گا، فجر کا کیا کریں گے؟ اب اگر فجر پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے تو سحری بھی کر لیجئے.